وہ کیسا وقت تھا جب عیسائی بادشاہ ریجنلڈ نے اپنے بحری جہاز سرخ سمندر سے عرب سرزمین کے ساحلوں پر اتارے تاکہ وہ مدینے پر حملہ کر سکے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے شہر کو تباہ کر کے ان کے مزار کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خبر سے باہر نکالے۔ یہ بات وہ اپنے محل میں مذاقاً کہتا رہتا تھا۔ جس وقت اس کی یہ پکار صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف اپنی تلوار لہرا کر کہا، اے اللہ، آپ کی قسم، ریجنلڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ حطین کی جنگ کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے ایک ساتھ 8 سے زیادہ صلیبی بادشاہوں کو ہرایا تو ان بادشاہوں میں ریجنلڈ بھی شامل تھا۔ جب وہ بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائے گئے تو صلاح الدین ایوبی نے ریجنلڈ کو وہ الفاظ یاد دلائے جو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے۔ ریجنلڈ نے کہا کہ بادشاہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا، میں نے قسم کھائی تھی تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تیرے پاس بچنے کا یہ راستہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ ریجنلڈ نے کہا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اس طرح کٹی کہ پیچھے کی طرف لٹک گئی۔ آج کسی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صلاح الدین کون ہے، کوئی کہتا ہے کہ کون ہے، کہ نام تو سنا ہے لیکن جانتے نہیں۔ اس ملت کے عظیم ہیرے کی اس امت مسلمہ پر بے پناہ احسان ہے، جس نے مرتے وقت اپنی جائیداد میں صرف 47 یا اس سے کچھ زیادہ درہم، ایک گھوڑا اور ایک تلوار چھوڑی تھی، جو عرب، شام، مصر کا بادشاہ تھا۔ آج ہم لوگ اس عظیم ستارے کے، اس عظیم سپاہی کے احسانات کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا بڑا مشکل گوارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ 1178 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا۔ آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے قبضے میں ہے اور فلسطینی بچے آج بھی یہودیوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ تانا پڑتے ہیں کہ نحن ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک صلاح الدین ایوبی ہے۔